دیکھا اگر میں پانی کے قریب آرام کروں گا تو ہر آدمی جو یہاں سے گزرنا رکے گا مجھے ڈسٹرب کریں گے. قریب میں ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی ہل, اس میں جا کے حضرت موسیٰ درخت کے نیچے لیٹ گئے آرام کے لیے. حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ ایک مسافر گھوڑے سوار وہاں سے گزر رہا. یہ سسٹم سمجھیے ان لوگوں کے لیے جو کسی کا حق مار کے سمجھتے ہیں کہ وہ بچ گئے اور کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں. سسٹم سمجھیے. ایک گھوڑے سوار بہت دور سے آ رہا, بہت دور جا رہا, خود بھی تھک گیا, گھوڑا بھی تھک گیا. اسے پانی نظر آیا, درخت نظر آئے, گرینری نظر آئی, وہ ٹھہر گئے. جلدی سے اس نے ہاتھ منہ دھوئے, گھوڑے کو پانی پلایا, کچھ دیر کے لیے لیٹ گیا, 15 منٹ. اس کے بعد اٹھا, گھوڑے پہ بیٹھا اور چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک وہ جو بھیڑ بکریاں کیٹلز کا کیئر ٹیکر ہوتا ہے, اردو میں چرواہا کہتے ہیں, انگریزی میں شیپرڈ کہتے ہیں, گجراتی میں بھی کچھ کہتے تو ہوں گے. وہ ایک ایسا ہی چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کو لے کے وہاں سے گزرا. وہ بھی وہاں رک گیا. جانور پانی پی رہے ہیں, تھوڑی سی گھاس کھا رہے ہیں, کچھ اس نے آرام کیا. اور پھر وہ جب چلنے لگا تو اس چرواہے کی نگاہ پڑی. اس نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک پاؤچ, ایک پرس, بڑا سا پرس وہ پڑا. اس نے اس کو کھولا, اندر سے گولڈ کے کوائن سے بھرا ہوا وہ پرس تھا. وہ پاؤچ, وہ تھیلی جلدی سے اس نے بند کی, اپنے لباس میں چھپائی اور جانور لے کے بھاگا. حضرت موسیٰ پہاڑ سے اتر کے اس کو روکنا چاہتے ہیں کیونکہ پہچان لیا کہ وہ جو پہلے گھوڑے والا آیا تھا مسافر, یہ اس کی کمر میں بندھی ہوئی تھی, یہ اس کی تھیلی گر گئی, یہ پیسے اس کے ہیں. لیکن وہ چرواہا تو جیسے اس کو گولڈ کوائن سے بھری ہوئی وہ پاؤچ یا پرس ملا, وہ تو بجلی کی تیزی سے بھاگ گئے. حضرت موسیٰ واپس پہاڑ پہ آ گئے. دیکھا تھوڑی دیر بعد ایک بہت ہی بوڑھا 90 100 اتنا بوڑھا آدمی وہاں سے گزرا, بہت ہی کمزور, کمر جھکی ہوئی ہے, داڑھی سار سارے بال سفید, پیشانی پہ سجدے کا نشان بھی ہے, تھکا ہوا بہت, پیدل چل رہا. وہاں آ کے بیٹھ گئے, تھوڑا پانی پیا. اتنے میں حضرت موسیٰ نے دیکھا وہ جو سب سے پہلے مسافر گھوڑے والا آیا وہ واپس آ رہا, بہت پریشان نظر آ رہا. جہاں پہ وہ لیٹا تھا وہاں پہ کچھ ڈھونڈ رہا. حضرت موسیٰ سمجھ گئی اپنا پرس ڈھونڈ رہا. پھر یہ دیکھا کہ وہ اس بوڑھے سے کوئی بات کر رہا اور بڑے غصے کے عالم میں. ایسا لگا کہ جیسے وہ بوڑھے پہ بلیم ڈال رہا اور سمجھ رہا ہے بوڑھے نے چوری کی. اب حضرت موسیٰ پہاڑ سے اتر کے اس کو سمجھانا چاہتے, لیکن ڈسٹینس ہے نا, آنے میں ٹائم لگے. اتنے میں دیکھا بوڑھا نہیں کر رہا ہے اور وہ مسافر گھوڑے والا غصے میں آ رہا. تلوار نکالی, اس نے گردن کاٹی اس مسافر کی اور واپس چلا گیا. حضرت موسیٰ نے تینوں سین الگ الگ دیکھے. چوری ایک نے کی, سزا دوسرے بیچارے کو ملی جو بیچارہ بے قصور تھا. کبھی ہم کہتے خدا بندہ ہم نے تو کوئی غلطی نہیں کی, ہمارے یہاں بیماری کیوں آ گئی. کبھی یہ صحیح بھی ہوتا ہے, کبھی یہ جواب یہ واقعہ خدا بندہ ہم نے تو ہمیشہ حلال حرام کا خیال رکھا, بزنس میں لاس کیوں ہوا. کبھی ہماری کمپلین صحیح ہے, اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے, کل مرغی کے انڈے والی روایت. اور کبھی آج والا جواب. حضرت موسیٰ نے ہاتھ جوڑے, خدا بندہ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا, یہ تیرا سسٹم جو میں نے دیکھا, ظلم کیا اس سے چرواہے یا شیپرڈ نے, وہ لے کے بھاگا پرس, مارا گیا یہ بیچارہ بوڑھا. خدا کی طرف سے آواز آئی کہ موسیٰ تم نے خالی سامنے کے واقعات دیکھے, اس کے پیچھے بھی ایک ہڈن اسٹوری, وہ تمہیں معلوم ہو جائے تو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. یہ جو تمہیں 100 سال کا بوڑھا نظر آ رہا ہے جو مارا گیا, یہ جوانی میں قریب کے شہر میں رہتا تھا. اور یہ جو گھوڑے والا ہے نا, اس کا باپ اور یہ بوڑھا دونوں دوست تھے. اور جوانی میں ایک مرتبہ اس بوڑھے نے کسی وجہ سے اپنے دوست کو قتل کر کے اس کی ڈیڈ باڈی چھپا دی تھی.
کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کس نے اس کو مارا. یہ قاتل ہے اس گھوڑے والے کے باپ کا. اور 4 دن پہلے جو قرآن کی آیت پڑھی وہ ہر دور کی آیت, من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا, جو آدمی مارا جائے اس کے بیٹے کو حق ہے بدلہ لینے کا. آج واقعہ کسی اور طرح بنا, لیکن آج 50 سال کے بعد میں نے اس بیٹے سے کی تلوار کے ذریعے اس کے باپ کا انتقام بدلہ لیا. بظاہر یہ بوڑھا آدمی بے قصور نظر آ رہا, ٹھیک ہے, جس وجہ سے اس کو مارا گیا چوری اس نے نہیں کی, مگر 50 سال پہلے قتل کیا تھا, اس کی پنشمنٹ تو ملنا تھی نا. اور کون دے گا پنشمنٹ؟ مرنے والے کا بیٹا. اور یہ بھی سن لو کہ یہ جو تمہیں چرواہا نظر آیا 50 سال پہلے, اس کے باپ نے اس گھوڑے والے کے باپ کو, یہ قریب کے ہی گاؤں کے رہنے والے, گولڈن کوائن سے بھرا ہوا ایک پرس قرضے کے طور پہ دیا تھا, قرض دیا تھا. پھر وہ مر گیا, بیٹے کو پتہ ہی نہیں چلا. اور وہ والا پرس باپ کے مرنے کے بعد اس گھوڑے والے کو ملا. اس کو بھی نہیں معلوم تھا میرے باپ پہ کوئی قرضہ, مگر قرضہ تو قرضہ ہے, واپس تو کرنا ہی. آج اس طریقے سے میں نے قرضہ واپس کروا دیا. اس بیٹے پر واجب تھا دوسرے آدمی کا قرضہ دینا, ویسے تو نہیں دیتا, کوئی ڈاکومنٹ نہیں, کوئی پروف نہیں, کوئی وٹنس نہیں. تو آج جو تم نے 3 کیریکٹرز دیکھے, ان تینوں کا آپس میں 50 سال پرانا ریلیشن ہے جو ان کو خود بھی نہیں معلوم. بوڑھا قاتل تھا, اس کو سزا ملی مقتول کے بیٹے سے. چرواہے کے باپ نے اس گھوڑے سوار کے باپ کو قرضہ دیا تھا جو واپس ملنا چاہیے تھا, واپس نہیں ملا. آج اس طرح سے میں نے قرضہ واپس کروایا. تم تو خالی یہ دیکھتے ہو فلاں آدمی بیمار ہو گئے, تم تو خالی یہ دیکھتے ہو کہ فلاں کے بزنس کو لاس ہو گئے, تم تو خالی یہ دیکھتے ہو کہ فلاں کے جاب چھوٹ گیا. ہو سکتا ہے اس کے پیچھے اللہ ان کا امتحان لے رہا ہو. ہمیں اور آپ کو حق نہیں ہے کوئی کامنٹ پاس کرنے کا, لیکن یہ بھی ہو سکتا کہ ان کے پیچھے کوئی غلطی ہو. آج کہے خدا بندہ ہمارا قصور نہیں ہے, خدا کہے گا آج تمہاری غلطی نہیں ہے, 30 سال پہلے تم نے غلطی کی تھی, اس کی آج تم کو سزا مل رہی. جو $1 اور 1 درہم و دینار کسی کا لے کے بیٹھ جاتا, اگر مظلوم بیچارہ اپنا حق نہ لے سکے تو اللہ تو ہے نا اس کائنات میں. قیامت سے پہلے اس دنیا میں بھی اللہ اس طرح سے حساب کتاب